شیعہ بھی صحابہ سے نفرت نہیں کرتی، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ شیعہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہ آپ پھر چاہتے ہیں کہ لوگ اب گھروں سے نکال کر دوسروں کو مارنا شروع کر دیں، موب لنچنگ ہو یہاں پر؟ یعنی یہ حساس نہیں تھا یہ معاملہ، آپ نے اسے حساس بنایا ہے، آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جناب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب دوسروں کو آپ مارا جا سکتا ہے، عمر قید۔ کل کو آپ یہ بل بھی پاس کر دیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کرنا کفر ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سینٹ آف پاکستان میں جب سے توہین صحابہ کا بل منظور ہوا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں کے اندر شیعہ نوجوانوں کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہیں اور پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا بڑا نشانہ ہمارے ہاں شیعہ آبادی بنے گی، جو کہ بالکل حقیقت بن رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگوں نے تھانوں کا گھیراؤ کیا ہے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر فلاں صحابی کی گستاخی ہوئی ہے، لہٰذا اس شخص کے اوپر ایف آئی آر کی جائے۔ ابھی تک یہ بل سینٹ آف پاکستان نے چونکہ منظور کیا ہے، لیکن صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہیں۔ میری صدر پاکستان سے گزارش ہے کہ اس بل کی وجہ سے پاکستان کے اندر شیعہ سنی ہمانگی، ہارمنی، انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرسیکٹ ہارمنی کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں چونکہ شیعہ سنی آبادی ایک ساتھ رہتے ہیں، باہم کاروبار کرتے ہیں، غم و خوشی میں شریک ہوتے ہیں، آپس کے معاہدات ہیں، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو لہٰذا اس بل کو منظور نہ کیا جائے، یہ میری اپیل ہے صدر پاکستان سے، کیونکہ اس کا نشانہ عام طور پر بے قصور لوگ بنیں گے۔ اور جس طرح یہ بل ایک معاہدے کی صورت میں مختلف پارٹیوں نے آپس میں کیا ہے، جو کہ مذہب کے نام پر آئے ہیں لیکن ان کا سیاست سے تعلق ہے، وہ الیکشن کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کیا اور اس کو منظور کیا گیا۔ تو لہٰذا ایسا بل کہ جو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہو اور جس سے پاکستان کے اندر یہاں کی معیشت اور امن و امان کو نقصان پہنچتا ہو، اسے بالکل منظور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا قطعاً ہرگز یہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کی اجازت دیتے ہوں یا اہل البیت علیہم السلام کی توہین کی اجازت ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ لوگ توہین صحابہ کریں یا توہین اہل البیت کریں، تو وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ مذہب کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی ہمانگی قائم رہے، اور کسی کے اوپر یعنی کل کو اٹھ کر کسی کے اوپر بھی آپ توہین صحابہ کا الزام لگا دیں گے، یا دوسرا شخص اٹھ کر کسی کے اوپر توہین اہل البیت کا الزام لگائے گا، اگر کوئی شیعہ اس طرح کرے گا تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ بل متنازع بن چکا ہے اور اس سے یہاں کے امن و امان کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا، خواہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، وہاں پر ایک مخصوص تکفیری گروہ کہ جس کی پوری تاریخ گواہ ہے، وہ اس کے اوپر خوش ہے۔ دوسری جانب شیعہ حضرات نے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح آپ نے اس کو پاس کیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ بل کو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں اور آپ نے پاس کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے علماء کے پاس بھیجا جاتا۔ پھر جناب صدر پاکستان صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقے کے دوسرے سے اختلافات موجود ہیں۔ یعنی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے بریلویوں کی، جو کہ پاکستان کی اکثریت ہے، اور یہ میرے سامنے بریلویوں کے امام اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی کتاب احکام شریعت اعلی حضرت احمد رضا خان بریلی، اس کو کھول کے دیکھ لیں۔ اس میں صفحہ نمبر 130 پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ دیوبندی، وہابی، رافضی یہ مرتد ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہ بالکل مرتد ہے، کہتے ہیں مرتدوں میں سب سے بدترین منافق ہے، بدتر مرتد منافق ہے، یہی وہ ہے کہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے، کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے۔ خصوصاً وہابیہ، دیوبندیہ جن کی جماعت موجود ہے، سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت دیوبندی، یہ مرتد ہیں کہ اپنے آپ کو خاص اہل سنت والجماعت کہتے، حنفی کہتے، چشتی نقشبندی بنتے، نماز روزہ ہمارا سا کرتے، ہماری کتابیں پڑھتے پڑھاتے، اللہ اور رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سب سے بدتر زہر قاتل ہے۔ ہوشیار، خبردار مسلمانوں، اپنا دین و ایمان بچائے ہوئے۔ عبدہ المذنب احمد رضا عافی عنہ۔
اسی طرح پھر آگے صفحہ نمبر 141 پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، ان کا ذبیحہ یعنی یہ جس جانور کو ذبح کریں وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بریلویوں کے امام کا دیوبندیوں کے بارے میں موجود ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے نے جو جواب میں کتاب لکھی المحند علی المفند عقائد علماء اہل سنت، اس میں انہوں نے اپنے عقائد لکھے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ بریلویوں کے گمراہی کو واضح کیا ہے۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے اوپر گمراہ ہونے کا کہتے ہیں۔ پھر شیعہ کے حوالے سے احسن الفتاوی کے اندر مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے شیعوں کے بارے میں لکھا ہے، جلد نمبر 193 پہ لکھا ہے کہ ایمان کی ذرا سی بھی رمق بھی ہو کسی مردود سے ایسی بکواس سن کر اسے جہنم رسید کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی شیعہ جو بکواسات کرتے ہیں اگر اسے کوئی سنی سن لے گا تو وہ اس میں اگر ایمان ہوگا تو وہ شیعہ کو جہنم رسید کرے گا، وہ اس کے بغیر نہیں رہے گا۔ تو یہ فرقہ وارانہ طور پر فتوے یہاں پر موجود ہیں، لہٰذا ایسے تمام فتوے جو ہمارے ہاں امن کو نقصان پہنچاتے ہو، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں یہاں کے لیے، کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ شیعہ سنی کے نام پر لوگ قتل ہوتے رہے۔ اب یہاں پر تو ہمیں پڑوسی ممالک سے بھی، جہاں پر طالبان کی حکومت ہے، وہاں سے دھمکیاں ملنے لگی ہیں اور وہاں پر ایک خاص مائنڈ سیٹ دیوبندی فکر کی حکومت قائم ہے۔ تو غور کیجئے کہ اس وقت ہم پاکستان کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر یہاں پر جو لوگ خوشی منا رہے ہیں اس بل کے اوپر، ان کے عقیدوں میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی بدعت ہے، لیکن پتہ نہیں یہ اس بل پر خوشی کس طرح سے منا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں خوشی منانا بدعت ہے۔ پھر ہمارے ہاں کچھ بریلوی حضرات وہ بھی اس بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں اپنے بریلوی حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگوں میں سیاسی شعور نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ لوگ سائیڈ پہ لگ رہے ہیں، اور ایک مخصوص فکر وہابی فکر کو یہاں پر غالب کیا جا رہا ہے۔ بریلوی ہمارے ہاں چونکہ ان کا سیاست سے تو اتنا تعلق رہا نہیں ہے تو یہ ہمیشہ اعلی کار بن جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی والوں نے چونکہ یہ بل پیش کیا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی حقیقت کھول دوں۔ مولانا مودودی نے جو کچھ کیا ہے، اور مولانا مودودی کے بارے میں دیوبندی بریلویوں کے جو فتوے موجود ہیں، اور جتنی کتابیں مولانا مودودی کے خلاف لکھی گئی ہیں اور جس نام سے لکھی ہیں دیوبندیوں نے، کیا یہ سب بھول گئے؟ مولانا مودودی بڑا گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول ہے دیوبندیوں کے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں مودودی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سب کے ایکسس میں ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا سوال نمبر 147700 ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ لکھیں گے مودودی صاحب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے ابو العلا مودودی کے عقیدہ اور اس کے ترجمہ قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مودودی صاحب صحابہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ برائے کرم جواب جلد عنایت کیجیے۔ جواب دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے۔ نمبر 1، مودودی صاحب کے عقائد و نظریات جادہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے منحرف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تنقیص اور ان اکابر دین پر بیجا الزامات لگا کر مودودی صاحب مجروح کرتے ہیں۔ غلط حوالے دے کر بھی عیب جوئی کے نظائر ان کی کتب میں بکثرت ہے۔ ترجمہ قرآن تفہیم القرآن میں صراط مستقیم سے ہٹ کر بہت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ مثلا ایک جگہ لکھا ہے احد کی شکست کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان صحابہ کرام عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے۔ تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 287۔ دنیا جانتی ہے کہ طمع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، معلوم نہیں اس بنا پر بندہ خدا مودودی صاحب کو صحابہ کرام کے دلوں میں طمع صدیاں گزر جانے کے بعد کس طرح نظر آ گئی، پھر غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ یہ انتہائی بھونڈی اور گستاخانہ تعبیر ہے، بلکہ الزام تراشی کے قبیل سے ہے۔ مودودی گستاخ صحابہ ہے جناب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے آپس میں اختلاف موجود ہے اور اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، بلکہ مولانا مودودی کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں مفتی رشید احمد لدھیانوی، کہ جو استاد ہیں مفتی طارق مسعود کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احسن الفتاوی، اسی کے اندر انہوں نے مودودی کے عقائد کے بارے میں لکھا ہے، اور پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر، مودودی اور تخریب اسلام، یعنی اسلام کو خراب کرنے والا ہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ توہین رسالت بھی مودودی کے اوپر ہے، مودودی صاحب کے اوپر
توہین رسالت بھی موجود ہے، احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 310 اور 297 آپ دیکھ لیں۔ مودودی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان دیوبندیوں کے نزدیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ یہاں پر صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ سیاسی مفادات حاصل کر سکیں، اور یہاں کا امن چاہے خراب ہوتا ہے جو بھی، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اور پھر اس اسمبلی کے بارے میں خود آپ ہی کے رکن نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے یعنی بدترین ہے، وہ یہ جملہ کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ، اس چیز کو یہ موجود ہے۔ پھر جو کتابیں مولانا مودودی کے بارے میں لکھی گئی ہیں، وہ کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ اسلام کی جانب سے کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے دو بھائی مودودی اور خمینی، یہ کتاب لکھی گئی، یہ سب موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ باقی جو نام ہے، حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب، مصنف مولانا احمد علی لاہوری۔ عادلانہ دفاع، سید نور الحسن بخاری۔ خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، مولانا سید صلاح الدین یوسف۔ تجدید سبائیت بجواب خلافت و ملوکیت، محمد اسحاق صاحب سندیلوی۔ رد مودودیت، مولانا عبدالخالق سنبھلی۔ مودودی صاحب اپنے اصلی روپ میں، قاری عبدالحمید۔ مودودیت اپنی کتابوں کے آئینے میں، مولانا نجم الدین۔ مودودیت پر ایک نظر، حسان رضا۔ مودودی اپنے افکار و نظریات کے آئینے میں، مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب۔ مودودی اور تقریب اسلام، مفتی رشید احمد لدھیانوی جو کراچی کے تھے، ناظم آباد نمبر 4 میں مجاہد کالونی میں ان کا مدرسہ تھا چھوٹا سا، جس سے آگے بڑھ کر انہیں ایک بڑی زمین احسن آباد کے اندر جامعۃ الرشید کے نام سے قائم ہوئی، اور جس کے اندر جہاد کے انہوں نے باقاعدہ حمایت کی۔ فتنہ مودودیت، شیخ زکریا کاندلوی، یہ کتابیں ہیں جناب۔ اس کے علاوہ بھرا پڑا انٹرنیٹ، کتابیں، لائبریری میں جائیں آپ کو معلوم ہوگی کہ مودودی کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں جو فتوے دیے ہیں، دیوبندیوں نے جو بریلویوں کے بارے میں، تو اس طرح تو ہر ایک گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول۔ پھر یہ قانون، نہ اس میں توہین کی تعریف واضح ہے کہ توہین کس چیز کو کہتے ہیں، آپ کی نظر میں توہین کیا ہے۔ آپ کو تو حق نہیں ہے کہ آپ توہین کی ڈیفینیشن بھی کریں۔ حق صرف اور صرف یہاں امت کی اجتماعیت کو ہے کہ ملکی سالمیت کے لیے نظریاتی کونسل کے اندر یہ کیس جائے، وہاں پر توہین کی ڈیفینیشن ہو کہ توہین کب ہوگی۔ ایک شخص کو اگر آپ تاریخی حقائق بیان کرنے کو بھی توہین کہیں گے تو پھر تو آپ سب کتابوں پہ پابندی لگائیں۔ آپ کہیں کہ جناب لائبریری کے اندر سیر اعلام النبلاء نہیں رکھ سکتے، الاستیاب نہیں رکھ سکتے، الاصابہ ابن حجر کی نہیں رکھ سکتے، فتح الباری کے اوپر پابندی لگائیں، خود بخاری کے اوپر لگائیں، کیونکہ یہ ساری باتیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے یہ اہل سنت والجماعت سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت الحاد کا جو فتنہ ہے، لوگ ملحد کیوں ہو رہے، دین بیزار کیوں ہو رہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس لیے منظور کیا گیا ہے کہ لوگ دین سے نکلے۔ اس کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ بالجبر ایک چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ زمانہ تحقیق کا ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں زبردستی کریں گے تو لوگ دین سے متنفر ہوں گے، دین چھوڑیں گے لوگ کہ بابا یہ کس طرح سے لوگ دین کو پیش کر رہے ہیں۔ ملائیت کے چہرے کو دیکھ کر اس وقت لوگ دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایکس مسلم بننے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی، وہ یہ ملائیت ہے، جس میں تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، انسانی حقوق نہیں ہے۔ کل کو آپ یہ بل بھی پاس کر دیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کرنا کفر ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے عالم کو اوائلم کہہ دیے، تصغیر کی نیت سے، کفر ہے کسی عالم کو، تو یہ بل اس طرح پاس ہوں گے تو پھر جناب عالی نہ آزادی اظہار رائے بچے گا، نہ ملک کے اندر جمہوریت ہوگی، نہ ہی کوئی تحقیق پیش کی جا سکے گی، آپ پابندی لگا دیں گے۔ تو یہ جو اس وقت میں صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ شیعہ نوجوانوں کو پر ایف آئی آر ہو رہی ہے، اور جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایک خاص طبقہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ان کے کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ایک ٹولہ تھا پاکستان میں کہ جو چن چن کر شیعہ لوگوں کو مارتا تھا؟ ہمیں تو یاد ہے، اخباروں کی زینت بنے ہوئے، اور وہ ایک جنگلی گروپ تھا، ریاض بصرہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو مارتے تھے لوگوں کو۔ کیا آپ پھر چاہتے ہیں کہ لوگ اب گھروں سے نکال کر دوسروں کو مارنا شروع کر دیں، موب لنچنگ ہو یہاں پر؟ یعنی یہ حساس نہیں تھا یہ معاملہ، آپ نے اسے حساس بنایا ہے، آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جناب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب دوسروں کو آپ مارا جا سکتا ہے، عمر قید اگر عدالت نہیں کرے گی، جس طرح کے توہین رسالت کا قانون موجود ہے،
تو لوگ کیا صفائی پیش کرتے ہیں، جناب عدالت سے کیس سزا نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہم نے یہ کام کر دی. اگر اس پر عمل نہیں ہوگا اور یہاں پر قوانین پر اکثر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کسی کو بھی مار دیں گے، اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ اس کے اوپر اعتراضات ہیں. یہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جناب ہمیں کوئی صحابہ سے کوئی الیاذ باللہ کوئی چڑ ہے یا کسی اور کو یا شیعہ بھی صحابہ سے نفرت نہیں کرتی. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ شیعہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. یہ جس نے بھی بولا ہے جھوٹ بولا ہے، من گڑت بات ہے کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں. شیعہ صحابہ سے نہیں چڑھتے، ہاں ان لوگوں سے چڑھتے ہیں جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام پر ظلم کیا، وہ کسی شکل کے اندر، خواہ ان کو آپ کتنا ہی بڑا مانیں، لیکن شیعہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کیا آپ زبردستی احترام کروائیں گے؟ آپ زبردستی کہیں گے کہ جناب آپ ان کا بھی احترام کریں؟ عمر بن سعد کو رضی اللہ عنہ کہنے کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں. ہم ایسے شخص کو صحابی نہیں مان سکتے کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا، جو امام حسین علیہ السلام کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوں. یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کے اوپر یہاں پہ فتوے موجود ہیں. تو کیا ہم یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ عمر بن سعد اللعین کو بھی ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ نہیں جناب، وہ صحابی کا بیٹا، اس لیے آپ اپنی زبانیں خاموش رکھیں. یہ مطالبے آپ ہم سے نہیں کر سکتے. ہم کل بھی کہتے تھے کہ جس نے اہل البیت کو دکھ دیا، یزید لعین ہے، مردود ہے، لعین ہے. اور عمر بن سعد خواب اس کو کچھ بھی کہے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین ہے، اس لیے ہم اس کو لعنتی کہتے ہیں. اس بنیاد پر اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ جناب اس نے توہین صحابہ کیے، کہتے رہے. تو یہ میری گزارش ہے ایک سنی اسکالر ہونے کی حیثیت سے. میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے، میں کبھی بھی شیعہ فرد نہیں رہا ہوں اور نہ مجھے شیعہ کے رسم و رواج کا علم ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میری یہ گزارش ہے کہ اس قانون کو منظور نہ کیا جائے. اس کا نشانہ یہاں کا امن بن رہا ہے، یہاں کا امن خراب ہوگا اور شیعہ سنی لڑائیاں ہوں گی. اس کا فائدہ ملک پاکستان کے لیے نہیں ہے. آپ کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اداروں کو، ملک پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اس سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.